گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ شہر کی تپتی ہوئی فضا اور شور و غل سے تنگ آ کر سمیہ نے طے کیا کہ اس بار وہ چند دن اپنی آبائی حویلی میں گزارے گی۔ وہ حویلی انگریزوں کے دور کی تھی، جو شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سنسان اور درختوں سے گھری ہوئی جگہ پر واقع تھی۔ سمیہ کے ساتھ اس کی قریبی سہیلی سائرہ بھی تھی۔ سائرہ کا مزاج نازک تھا، وہ ذرا سی بات پر گھبرا جاتی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے سمیہ سے کہا، مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی، دل گھبرا رہا ہے۔ سمیہ نے مسکرا کر جواب دیا، اتنا مت ڈرو، یہ میری اپنی حویلی ہے، یہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ اگرچہ اس کے دل میں بھی ایک انجانی سی بے چینی ضرور تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حویلی کا دروازہ لکڑی کا بھاری تختہ تھا، جس کی رنگت وقت کے ساتھ اتر چکی تھی۔ دروازے کے ارد گرد کے درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی اندر پہنچنے سے پہلے ہی ماند پڑ جاتی۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی، چہرے پر سختی، آنکھوں میں ایک عجب خالی پن۔ یہ صغرا بی بی تھی، جو برسوں سے حویلی کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ آ گئیں بی بی؟ صغرا نے نرم مگر ادھورے لہجے میں کہا۔ جی صغرا بی بی، یہ میری سہیلی سائرہ ہے، ہم چند دن یہیں رہیں گے۔ صغرا نے خاموشی سے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ حویلی کا اندرونی حصہ بہت وسیع تھا۔ درمیان میں ایک صحن، جس کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا۔ ارد گرد کمروں پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ دیواریں اونچی اور ساکت، جیسے برسوں سے کسی نے انہیں چھوا ہی نہ ہو۔ صغرا نے مختصراً ہدایت دی، تمہارے کمرے اوپر ہیں، مہری سامان رکھ دے گی، کھانا میں خود بنا دوں گی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، حویلی کے پچھلے کونے میں ایک بند کمرہ ہے، اس کے قریب کبھی مت جانا۔ سائرہ نے چونک کر پوچھا، کیوں، اس میں کیا ہے؟ صغرا نے خشک لہجے میں کہا، پرانا سامان ہے، کچھ قیمتی چیزیں، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس لہجے کی سختی نے دونوں لڑکیوں کو کچھ عجیب سا احساس ضرور دلایا۔ رات کو کھانے کے بعد سمیہ اور سائرہ نے لالٹین ہاتھ میں لے لی اور حویلی کا جائزہ لینے نکلے۔ مدھم روشنی میں ہر چیز خوفناک لگ رہی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں تھیں، کچھ میں انگریز افسر، کچھ میں ان کے خاندانی بزرگ۔ سائرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سمیہ، چلو واپس چلتے ہیں، یہاں دل نہیں لگ رہا۔ مگر سمیہ کی نگاہ حویلی کے پچھلے حصے پر ٹھہر گئی۔ وہاں ایک تنگ اور اندھیری راہداری تھی، جو کسی بند کمرے کی طرف جاتی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بے اختیار اس طرف قدم بڑھانے لگی۔
سائرہ نے گھبرا کر کہا۔ صغرا بی بی نے منع کیا تھا، وہاں مت جاؤ۔ سمیہ نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، بس دیکھنے تو دے کیا ہے وہاں۔ راہداری کے آخر میں ایک بھاری دروازہ تھا۔ دروازے پر زنجیریں، ایک پرانا تالا اور اس کے گرد ایک سیاہ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ دروازے کے اوپر دھندلی عربی عبارات لکھی تھیں جو اب مٹ چکی تھیں۔ دروازے کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا تھا، حالانکہ باہر کی فضا گرم تھی۔ سائرہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے چلے سمیہ پلیز۔ اچانک پیچھے سے ایک تیز اور خرخت آواز آئی، میں نے کہا تھا نا اس طرف مت آنا۔ دونوں لڑکیاں چونک گئیں۔ صغرا بی بی غصے سے کانپتی آواز میں بولی، فوراً اپنے کمروں میں جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ رات بھر سمیہ کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار سرد ہوا کی سرسراہٹ سنتی رہی جو جیسے اسی بند کمرے سے آ رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے صغرا سے پوچھا، بی بی اس بند کمرے میں آخر ہے کیا؟ آپ اتنا کیوں چھپا رہی ہیں؟ صغرا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی کچھ باتیں جاننے کی نہیں ہوتی۔ پرانے وقتوں میں یہاں بہت کچھ ہوا ہے۔ وہ کمرہ بند ہے تو کسی وجہ سے بند ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دور رہو۔ شام ہوئی تو آندھی چلنے لگی، کھڑکیاں بجنے لگی۔ سائرہ کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ سمیہ ہمیں کل واپس جانا چاہیے۔ کیوں ابھی تو آئے ہیں۔ لیکن سمیہ کے دل میں ایک تجسس جاگ اٹھا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کمرے میں آخر چھپا کیا ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ بیدار ہوئی، لالٹین ہاتھ میں لے لی اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ حویلی میں گہرا سکون تھا، بس ہوا کی آواز اور کہیں دور الو کی پکار۔ وہ راہداری میں پہنچی۔ دروازے کی زنجیریں ہل رہی تھیں۔ اس نے دھاگا کھولا، تالا خود بخود کھل گیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا آہستہ آہستہ کھلا۔ اندر گہرا اندھیرا، بوسیدہ فرنیچر، ایک ٹوٹا ہوا پلنگ، دیوار پر سیاہ رنگ سے لکھی ہوئی ایک نامعلوم تحریر۔ اگلی صبح جب صغرا نے سمیہ کو دیکھا تو چونک گئیں۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھوں میں خالی پن۔ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک ہوں، سمیہ نے مسکرا کر کہا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک خوفناک سکون چھپا تھا۔ دن بھر وہ خاموش رہی۔ رات کو سائرہ جاگی تو بستر خالی تھا۔ وہ ڈر کے مارے باہر نکلی تو دیکھا کہ سمیہ کنویں کے پاس کھڑی چاند کو تک رہی تھی۔ سمیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمیہ نے آہستہ سے سر گھمایا۔ اس کی آنکھیں عجیب چمک رہی تھیں۔ چاند کتنا خوبصورت ہے نا سائرہ؟ اس کی آواز میں دو لہجے
گونج رہے تھے، ایک نرم اور ایک خوفناک۔ اگلے دن سمیہ کا رویہ مزید عجیب ہو گیا۔ کبھی اچانک ہنسنے لگتی، کبھی دیواروں کو گھوننے لگتی۔ پھر ایک دن وہ حویلی کی چھت کے کنارے جا کھڑی ہوئی۔ سائرہ نے چیخ کر کہا، سمیہ نیچے آؤ۔ وہ پلٹی، ہنسی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی۔ رات کو وہ کسی نامعلوم زبان میں بڑبڑانے لگی، نہ عربی، نہ اردو، نہ فارسی، کچھ ایسا جو سمجھ سے باہر تھا۔ سائرہ نے خوف زدہ ہو کر صغریٰ کو بتایا، بی بی سمیہ بدل گئی ہے، وہ نہیں رہی۔ صغریٰ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سچ بتاؤ، کیا وہ بند کمرے میں گئی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، شاید۔ صغریٰ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ خیر کرے، جو ڈر تھا وہی ہوا۔ صغریٰ نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، انگریزوں کے زمانے میں یہاں ایک افسر رہتا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کی مدد سے ایک طاقتور جن کو اسی کمرے میں قید کیا تھا۔ جن نے قسم کھائی تھی کہ جس دن وہ آزاد ہوگا بدلہ لے گا۔ سائرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو کیا وہ آزاد ہو گیا ہے؟ ہاں، اور سمیہ اب اس کے قبضے میں ہے۔ اچانک اوپر سے گرجدار آواز گونجی، اب وہ میری ہے۔ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ 14ویں کے چاند پر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ صغریٰ نے فوراً سمیہ کے والدین کو بلایا۔ وہ رات ہی لاہور سے پہنچ گئے۔ ساتھ ایک پیر صاحب بھی آئے۔ پیر صاحب نے حویلی میں قدم رکھتے ہی کہا، یہ جگہ بہت بھاری ہے، یہاں ایک طاقتور سایہ موجود ہے۔ سمیہ بے ہوش تھی، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ پیر صاحب نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ کمرے میں لبان کی خوشبو پھیل گئی۔ اچانک سمیہ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور ایک گرجدار آواز میں کہا، تم مجھے نہیں روک سکتے، یہ میری ہے۔ اس نے مجھے آزاد کیا، اب یہ میرے ساتھ جائے گی۔ پیر صاحب نے بلند آواز میں تلاوت جاری رکھی۔ ہوا تیز ہو گئی، دیواریں کانپنے لگی۔ اللہ کے نام پر نکل جا، پیر صاحب چلائے۔ سمیہ کی چیخ فضا میں گونجی۔ کمرہ لرز اٹھا۔ پھر اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ پیر صاحب خاموشی سے قریب آئے۔ سمیہ نے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں کہا، ابو۔ اگلے دن پیر صاحب نے بتایا، جن کمزور ہو چکا ہے، مگر ابھی مکمل طور پر گیا نہیں۔ آج رات آخری عمل کرنا ہوگا۔ 14ویں کے چاند کی رات تھی۔ پیر صاحب، سمیہ کے والدین، صغریٰ اور سائرہ بند کمرے کی طرف گئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ دیوار پر وہی پراسرار نقش روشن ہو گیا۔ پیر صاحب نے لکڑی کی آگ جلائی اور خاص دعا شروع کی۔ اچانک دیواروں سے خوفناک آواز آئی، تم نے مجھے ہرایا، مگر میں لوٹوں گا۔ پیر صاحب نے بلند آواز میں کہا، اللہ کی قسم، اب تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ ایک تیز روشنی پھیلی۔
نقش جلنے لگا اور ایک آخری چیخ کے ساتھ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو فضا میں عجب سکون تھا، ہوا ٹھنڈی اور صاف، حویلی جیسے برسوں بعد زندہ ہوئی ہو۔ سمیہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اسے پچھلی راتوں کی کوئی بات یاد نہ تھی۔ پیر صاحب نے مسکرا کر کہا، اب یہ حویلی پاک ہے، اب کسی دروازے کو بند رکھنے کی ضرورت نہیں۔ سمیہ اور سائرہ لاہور واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے دوبارہ کبھی اس حویلی کا رخ نہ کیا، مگر سمیہ کے دل میں ایک احساس ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ کچھ دروازے ہمیشہ بند رہنے چاہیے، کچھ راز کبھی نہیں کھلنے چاہیے، اور آج بھی جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، سمیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھتی ہے، جیسے کوئی دور سے اسے پکار رہا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔